बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह ताला की बाबरकत नाम से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सलातो सलाम भेजते हुए हम इब्तिदा करते हैं आज की नशिस्त की। आज हम इंशाल्लाह 8वें पारे की चंद एक आयत देखेंगे। कुछ आयत हम देखेंगे, एक या दो देखेंगे सूरतुल अनाम से, और उसके बाद एक आध आयत हम देखेंगे इंशाल्लाह सूरतुल आराफ से। और आज की नशिस्त में गुफ्तगू होगी हमारी उस के बारे में जो कि रमज़ान में कैद होता है, यानी शैतान। और शैतान का इंसान के ऊपर असर किस तरीके से होता है, और अल्लाह ताला उसके बारे में हमें क्या बताते हैं कि अगर वो असर होता रहे तो फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता कैसे उसका चेला बन जाता है और उन लोगों में शामिल हो जाता है जो इंसानों में से शैतान यानी शैतान शयातीन मिनल इंस हुआ करते हैं। और अगर हमने अपना बचाव करना है तो फिर हम उसके हवाले से क्या कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सूरतुल अनाम की दो आयत। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरतुल अनाम में आयत नंबर 164 और 165 में, وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤت مثل ما أوتي رسل الله। जब इनके पास कुरान शरीफ की कोई आयत आती है तो कहते हैं कि हम नहीं लाएंगे ईमान जब तक हमें भी वो ना दे दिया जाए जो कि अल्लाह ने दूसरे रसूलों को दी थी। मतलब वो चाहते हैं कि वही उनके ऊपर डायरेक्टली आए। अल्लाहु अअलमु हैथु यजअलु रिसालतह। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि वो अपना रसूल किसको बनाए, किससे अपनी रिसालत का काम ले। सयुसीबु अल्लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाहि व अज़ाबुन शदीदुन बिमा कानू यमकुरून। और इतना वक्त नहीं लगेगा, जल्दी इन लोगों को, ये जो मुजरिम लोग हैं, गुनहगार लोग हैं, इन्हें बहुत ही ज़िल्लत के साथ अल्लाह के यहाँ और सख्त अजाब दिया जाएगा उन चालों के बावजूद के बायस, यानी वो जो चालें चल रहे हैं, यमकुरून, ये जो चालें चल रहे हैं उनकी वजह से। ज़रा सोचिए इसके बारे में रुक के, इससे पहले कि मैं अगली आयत के ऊपर जाऊं, कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद थे जो इस किस्म की गुफ्तगू किया करते थे कि भाई हम कब कैसे ईमान लाएं, क्यों ईमान लाएं, हमारी तो कुतुक नहीं बनती ईमान लाने की। अगर वाकई ये चाहते हैं कि हम ईमान लाएं तो अल्लाह ताला से कहो कि वो वही हमारे ऊपर भी नाजिल करे, अगर वाकई ये वही सच्ची है तो हमारे ऊपर डायरेक्टली भी आनी चाहिए। ये बात वो बार बार कहा करते थे। सवाल ये है कि इनको ये पट्टी कौन पढ़ा रहा था, इनको इस हद तक किसने पहुंचा दिया था, इनको ये जोम कैसे हुआ था कि ये इस काबिल हैं कि इनको वही दी जा सके। बहुत अरसा पहले की बात है, मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था एक दूसरे मुल्क में, तो वहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी में एक साहब थे जिनकी क्लास हुआ करती थी इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर। असल में उसका नाम मिडल ईस्टर्न हिस्ट्री था, लेकिन वो इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर क्लास थी। तो कुछ मुसलमान लड़कों ने भी उस क्लास में दाखिला लिया, और चंद दिन के बाद उन्होंने मस्जिद में हमें बताया कि ये जो शख्स है ना, बड़ी अजीब अजीब बातें करता है। तो मैंने उससे पूछा अपने दोस्त से क्या कहता है, और उसने कहा कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारे में और इस्लाम के बारे में और अल्लाह ताला के बारे में कुछ बड़ी गैर मुनासिब बातें करता है। ये लड़के उससे मिलने के लिए गए, उसे समझाने के लिए कि भैया आप ऐसे ना किया करें। अलबत्ता उस शख्स ने कहा कि भाई अगर ये वाकई सच है, बूढ़ा सा, बहुत ही बूढ़ा सा वो आदमी था, और उससे बात भी बड़ी मुश्किल से होती थी उस प्रोफेसर से। तो उसने कहा कि अगर ये वाकई सच है तो मुझ पर वही क्यों नहीं आई, मैं चाहता हूँ कि मुझ पर वही आए, फिर मैं मानूंगा। तो यानी ये जो कुरैशी मक्का की बात हो रही है, ये ख्याल सिर्फ उनको नहीं गुजरा था, ये ख्याल कुफार में कई लोगों को आता है। अब ये ख्याल उनके दिल में कौन डालता है? उनको इतनी ऑडेसिटी, इतनी जुर्रत कैसे होती है कि वो इस किस्म की बात सोच सकें कि वो खुदा से ये तवक्को रखें कि खुदा उनको अपना रसूल बनाएगा। इसके पीछे शैतान की चाल है, और शैतान ऐसे लोगों को तलाश करता है जो कि उसके लिए आइडियल किस्म के कैंडिडेट्स बन सकें, उसके चेलों के, और उनके ऊपर फिर वो काम करता है और वो अपना दिल उसके लिए खोल देते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला अगली आयत में कहते हैं फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। और जिस शख्स को भी अल्लाह ताला हिदायत से नवाजना चाहता है, यानी ये वो शख्स है जो शैतान के अपना दिल नहीं खोलता, वो सच की तलाश में होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जिसको अल्लाह ताला हिदायत से नवाजना चाहता है, उसके सीने को अल्लाह ताला खोल देता है इस्लाम के लिए। ये इस्लाम जो हमारा दीन है, इसका जो लफ्ज़ी मतलब है इस लफ्ज़ का, इस्लाम का, इसका मतलब है कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ऊपर अपना सर झुका देना, जैसे अल्लाह कहे वैसा है। ये है इस्लाम। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो शख्स हिदायत का रास्ता लेना चाहता है, अल्लाह ताला उसका दिल इस्लाम के लिए खोल देता है। वमन युरिद अन युदिल्लहु यजअल सदरहु दय्यकन हरजन कअन्नमा यस्अदु फिस समा। और जिसको अल्लाह ताला गुमराह करना चाहता है, सारी बात है उसकी अपनी करतूत, उसकी अपनी चॉइसेस की बुनियाद के ऊपर, जिसको फिर वो उसका उसके ऊपर सुब्त हो जाती है चीज़ कि अब वो गुमराह होगा,
تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو بالکل ایسے بھاری کر دیتا ہے. ضیق، ضیق کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل ضیق، یعنی جو بالکل کنسٹرکٹ کر دینا، بند کر دینا. اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ بالکل بند کر دیتا ہے. وہ گھٹن محسوس کرتا ہے. اور وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ آسمان میں چڑھ رہا ہے، اور نیچے جب آپ بہت ہی اونچائی پہ ہوں اور نیچے دیکھیں کہ آپ کو کتنا دور وہ نظر آتا ہے، اور ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں گر نہ جاؤں. تو وہ جو فیلنگ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل کے اندر اس قسم کی فیلنگ ڈال دیتا ہے. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. اللہ تعالیٰ ایسے ناپاکی مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں کے اوپر جن اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نشانیاں دکھائیں اور وہ اسلام نہیں لائے، کیونکہ یہ لوگ ہیں جو کہ پھر شیطان کے چیلے بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. یہ تھی جناب سورت الانعام سے چند ایک آیات. اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان نے کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ سے، کہ وہ کیا کرے گا، اس کا کیا وعدہ تھا جس کی بنیاد کے اوپر وہ سب کچھ یہاں پہ کر رہا ہے. اس نے کیا چیلنج کیا تھا اللہ تعالیٰ کو. تو یہ جناب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اگلی صورت میں، جو کہ ہے سورت الاعراف. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت الاعراف میں سب سے پہلے آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، قرآن یہ شیطان نے جب حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا. اب ظاہری بات ہے وہ سب کی سب آیات میں یہاں پہ شیئر نہیں کر رہا، وقت کم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. اس نے کہا کیونکہ آپ نے مجھے مٹی سے نہیں بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، آپ نے مجھے آگ سے بنایا، اور آگ بہتر ہے مٹی سے. اپنی طرف سے اس نے گھڑ لی بات، اور پھر اس وجہ سے میں نہیں بنتا کہ میں اس کو سجدہ کروں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھئی یہ تو تکبر ہے تمہارا، یہ تو زیب نہیں دیتا. اور اس کے بعد شیطان نے کیا کہا، یہ آیت ہے جناب 16 نمبر آیت. قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقیم. اس نے پہلے تو اجازت مانگی نا کہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دیجیے. اس کے بعد کہا کہ اے پروردگار، تو نے مجھے جس کی وجہ سے گمراہ کیا ہے، یعنی گمراہی کا الزام اس مردود نے اللہ رب العزت کی ذات پر ڈالا. حالانکہ گمراہ وہ خود ہوا تھا، ایکشن اس کا اپنا تھا، چوائس اس کی اپنی تھی، لیکن اس نے الزام دیا اللہ رب العزت کو. یہ جو ہمارے ہاں ایک لفظ ہے نا انگریزی میں نارسسسٹ، اسے اردو میں کہتے ہیں نرگسیت. نارسسسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو ہر چیز کا الزام دوسروں کو دیتا ہے، اپنے اوپر الزام نہیں لیتا. یہ نہیں ریئلائز کرتا کہ اس کا اپنا کیا اور کہاں کہاں قصور ہے، وہ ہمیشہ الزام دوسروں کو دیتا ہے. تو شیطان نے وہ نارسسزم دکھایا اور اس نے الزام اللہ رب العزت کو دیا اپنی غلطی کا، اور کہا کہ اے پروردگار، تو نے مجھے جس آدم کی وجہ سے گمراہ کیا ہے، تو اب میں لازماً میں بیٹھوں گا ان کے لیے، ان کو ٹریپ کرنے کے لیے، ان کے لیے گھات میں بیٹھوں گا میں. اور کہاں بیٹھوں گا؟ تیری سیدھی راہ سے ان کو ہٹانے کے لیے. یعنی وہ جانتا تھا کہ راہ مستقیم کیا ہے. شیطان بڑا ایک پڑھا لکھا کسی زمانے میں مسلمان ہوا کرتا تھا. تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ انہی خصلتوں کی وجہ سے ہم بھی کہیں وہاں نہ پہنچ جائیں. تو اپنے آپ کو ہمیشہ ٹٹولتے رہنا چاہیے، اپنے دل کو ٹٹولتے رہنا چاہیے. جب بھی اپنے دل میں کوئی بیماری محسوس ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے، اور اپنے اوپر محنت کر کے، مجاہدہ کر کے وہ بیماری دور کرنی چاہیے، کہ کہیں ہم بھی غلطی سے اس راہ پہ پھسلنا نہ شروع ہو جائیں اور شیطان کے چیلوں میں شامل نہ ہو جائیں. تو کیونکہ وہ شیطان نے وعدہ کیا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہے کہ میں ایسا کروں گا. اس نے اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیا. وہ چیلنج کیا ہے؟ شیطان اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں بہتر ہوں، اور میرے رب تجھے دکھاؤں گا کہ میں بہتر ہوں، کیونکہ ان میں سے بے شمار لوگوں کو میں گمراہ کر دوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. پھر میں ان کے اوپر حملہ کروں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کی دائیں طرف سے، ان کی بائیں طرف سے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اور تو نہیں پائے گا ان کی اکثریت کو شکر کرنے والے. اب اس کی یہ جو گفتگو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نقل کی ہے، ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کیوں نقل کی ہے شیطان کے ساتھ یہ کی گئی گفتگو کی اتنی زیادہ تفصیل. ایکسکیوز می، کیونکہ اس کے اندر ہنٹس موجود ہیں، اس کے اندر بھی ہمارے لیے کچھ ہدایت ہے. ہمیں شیطان تنگ کرتا ہے، ہمیں شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہم میں سے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں گے، ان لوگوں پر اس کے حملے کامیاب نہیں ہوں گے. اصل میں اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر جو بے شمار نعمتیں ہیں، اگر صرف انسان انہی کا حساب لگانا شروع کر دے اور اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کرے، اپنا دن، اپنی شام، اپنی رات
اللہ تعالیٰ کی شکر میں گزارے کہ الحمدللہ میرے رب تیرا شکر ہے کہ مجھے سانس آ رہی ہے، تیرا شکر ہے کہ میرے پاس آنکھیں میں دیکھ پا رہا ہوں، تیرا شکر ہے کہ مجھے سنائی دے رہا ہے، تو تیرا تیرا شکر ہے میرے رب کہ میں کھڑا ہو سکتا ہوں، کہ میں بیٹھ سکتا ہوں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے، سر پہ چھت ہے، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اگر گھر والے دیے ہیں، جو بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، ان کے اوپر اگر انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو انسان ان صابرین شاکرین میں شمار ہو جاتا ہے، جو کہ جن سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم ان شکر تم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو پھر میں بڑھاؤں گا تمہارے لیے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا وہ اور بڑھا دیں گے۔ تو ان کے اوپر شیطان کی یہ چالیں نہیں چلتی، البتہ باقیوں پر چلتی ہیں۔ اور ہمیں ہمیشہ بہت احتیاط کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کا خیال ہمارے دل میں رہے کہ جو کچھ بھی ہیں، ہم جیسے بھی ہیں، اللہ کی خاص خاص مہربانی سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی شیطان سے بچائے۔ اور بائی دا وے، یہ جو رمضان کے دن ہیں، ان میں شیطان کا اثر ہمارے اوپر کم ہو جاتا ہے، بالکل ایلیمنیٹ نہیں ہوتا، لیکن شیطان کا اثر ہمارے اوپر بہت کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پھر تھوڑا سا سانس لینے کا اور سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ بہترین وقت ہے کہ اپنے آپ کو سٹیل اپ کیا جائے، اپنا جو میٹل ہے اس کو بڑھایا جائے، اس کو مضبوط کیا جائے، تاکہ جب رمضان ختم ہوگا اور شیطان اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، شیطان اور اس کے جو مختلف چیلے ہیں وہ آئیں گے، انسانوں میں اور جنوں میں جتنے بھی اس کے شیاطین ہیں جو وہ آئیں گے، تو اس وقت ہم اس کے لیے تیار ہو۔ رمضان اس تیاری کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس تیاری کرنے کا بہترین موقع عطا فرمائے اور ہماری جو ایفرٹس ہیں ان کو قبول کر لے۔ آمین۔ سبحانک و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔